تصور کریں کہ آپ 12ویں صدی عیسوی کے ایک نہایت طاقتور سلطان ہیں۔ آپ کے گرد ہزاروں محافظوں کا پہرا ہے، محل کی دیواریں بلند ہیں اور ہر وقت آپ کے پہرے دار آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ لیکن جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ کے تکیے کے بالکل برابر میں ایک تیز دار خنجر گڑا ہوا ملتا ہے، اور اس خنجر کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط بھی ملتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جو خنجر ہم رات کے اندھیرے میں تمہارے تکیے میں کاٹ سکتے ہیں وہ تمہارے سینے میں بھی اتارا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ وہ خوفناک حقیقت تھی جس نے اس وقت کی پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، سلطانوں اور جرنیلوں کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ یہ کہانی ہے تاریخ کے پراسرار ترین اور خوفناک ترین خفیہ تنظیم کی، جسے الحشاشین کہا جاتا ہے، اور مغربی دنیا انہیں اسیسینز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کوئی عام کرائے کے قاتلوں کا گروہ نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا، ایک مکمل خود مختار ریاست تھی اور نفسیاتی جنگ کی ایسی مثال تھی جو دنیا میں پھر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں 11ویں صدی کے مڈل ایسٹ کی سیاسی اور مذہبی حالات کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک شخص کے بارے میں جاننا ہوگا جس نے اس پوری تحریک کی بنیاد رکھی، یعنی حسن بن صبا۔ برنرڈ لیوس، جنہوں نے مڈل ایسٹ کی تاریخ پر بہت ریسرچ کی، وہ اپنی ایک کتاب دی اسیسینز میں لکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے آخر میں عالم اسلام شدید ترین سیاسی اور مذہبی انتشار کا شکار تھا۔ ایک طرف سلجوقی ترکوں کا عروج تھا جو سنی عقائد کے محافظ تھے اور بغداد کے عباسی خلیفہ ان کے زیر اثر تھے۔ دوسری طرف مصر میں فاطمی خلافت قائم تھی جو اسماعیلی عقائد کے حامل تھے۔ اسماعیلیوں کے اندر بھی مزید تقسیم پیدا ہو چکی تھی، اور اس تقسیم سے ایک نئی شاخ نکلی جنہیں نظاری اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ حسن بن صبا اسی نظاری عقیدے کا حامل تھا۔ حسن کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ بلا کا ذہین، ایک ماہر میتھمیٹیشین اور ایک بہت بڑا جینیس انسان تھا۔ وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا تھا جہاں اس کے عقیدے کے لوگوں پر کوئی ظلم نہ کر سکے اور وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس کے سامنے سلجوقی سلطنت ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جس کے پاس لاکھوں کی ٹرینڈ فوج تھی۔ حسن بن صبا بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایک بڑی فوج کا مقابلہ عام جنگ سے نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے فوج تیار بھی کر لی تو سلجوقی سے کچل دیں گے، اور پھر اس نے جنگ کا ایک نیا طریقہ اپنایا جس نے جنگوں کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اور اس نے ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ کی جس میں وہ دشمنوں کے وزراء اور بادشاہوں کو نشانہ بنانے لگا۔ اب اس عظیم منصوبے کے لیے حسن بن صبا کو ایک ایسے ہیڈ کوارٹر کی ضرورت تھی جہاں وہ بیٹھ کر اپنی ساری پلاننگ کر سکے، ایک ایسی جگہ جہاں تک دشمن کی فوج کبھی پہنچ ہی نہ سکے۔ اور اس کی یہ تلاش اسے لے گئی ایران کے شمالی علاقے میں البرز کے بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ایک ایسی چوٹی پر جسے الموت کہا جاتا ہے۔ قلعہ الموت کی تاریخ اور اس کی جغرافک لوکیشن پر پیٹر ویلی اپنی کتاب دا ایگلز نیسٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ سطح سمندر سے لگ بھگ 6000 فٹ سے بھی زیادہ بلندی پر تھا، اور ایک ایسے تنگ پہاڑ پر واقع تھا جہاں صرف ایک ہی باریک راستہ تھا، اور اس راستے پر چند 100 سپاہی کھڑے ہو کر بھی ہزاروں کی فوج کو روک سکتے تھے۔ حسن بن صبا نے اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں لڑی۔ اس نے خاموشی سے اس علاقے میں اپنے ایجنٹس بھیجے جنہوں نے وہاں کے لوکل لوگوں اور قلعے کے اندر موجود فوجیوں کے ذہن بدل دیے۔ سن 1090 میں جب حسن خود اس علاقے کے پاس پہنچا تو وہاں کا حاکم، جو کہ ایک زیدی علوی تھا، بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ حسن بن صبا نے اس قلعے کی قیمت کے طور پر 3000 سونے کے دینار کا ایک خط دیا اور اسے خاموشی سے قلعہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بغیر خون کا ایک بھی قطرہ بہائے تاریخ کی سب سے خوفناک خفیہ تنظیم نے اپنے پہلے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب جب الموت حسن کے ہاتھ میں آ گیا
تو اس نے یہاں سے اپنی تنظیم کو باقاعدہ شکل دینا شروع کی۔ رائٹر فرہیڈ ڈیفٹری اپنی کتاب دا اسماعیلیز دیئر ہسٹری اینڈ ڈاکٹرائنز میں لکھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت ہی الگ نظام تھا۔ سب سے اوپر حسن بن صبا خود تھا، جسے شیخ الجبل یعنی پہاڑ کا بوڑھا کہا جاتا تھا۔ اس کے نیچے اس عقیدے کے ماننے والے ہوتے تھے، اور سب سے نیچے جو اس تنظیم کی اصل طاقت اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھے، وہ تھے فدائی۔ فدائی تھے کون؟ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں چن چن کر الموت لایا جاتا اور ان کی تربیت سالوں سال کی جاتی۔ یہ تربیت صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ذہنی اور نفسیاتی بھی ہوتی تھی۔ انہیں مختلف زبانیں سکھائی جاتی، انہیں مختلف مذاہب کے طور طریقے سکھائے جاتے، انہیں بھیس بدلنا سکھایا جاتا تاکہ وہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی دربار اور کسی بھی فوج میں اس طرح گل مل جائیں کہ کوئی ان پر شک بھی نہ کر سکے۔ ان فدائیوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے امام کی اطاعت کرنا ہے۔ ان کے نزدیک موت ایک ڈراؤنی حقیقت نہیں تھی، بلکہ وہ موت کی تمنا کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ اپنے مشن پر جان دینا سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اب یہاں پر اس مشہور کہانی کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو مارکو پولو نے اپنے سفر ناموں میں لکھی۔ مارکو پولو نے لکھا کہ حسن بن صبا کے پاس الموت میں خفیہ جنت کا باغ تھا، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور خوبصورت حوریں رہتی تھیں۔ وہ ان نوجوانوں کو حشیش کا نشہ دے کر بے ہوش کرتا اور پھر اس باغ میں لے جاتا۔ جب وہ ہوش میں آتے تو سمجھتے کہ وہ سچ مچ کی جنت میں ہیں، اور پھر جب انہیں واپس دنیا میں لایا جاتا تو وہ اس جنت میں واپس جانے کی خاطر ہنستے ہنستے اپنی جان دے دیتے۔ الحشاشین کا قتل کرنے کا طریقہ بھی سب سے مختلف تھا۔ وہ کسی سائے کی طرح آتے اور اندھیروں میں اپنے شکار کو مار دیتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ ان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شکار سلجوقی سلطنت کا وہ وزیر تھا جس کا نام نظام الملک طوسی تھا، جس نے سیاست نامہ جیسی لازوال کتاب لکھی۔ وہ حسن بن صبا کا جانی دشمن تھا اور اس نے الحشاشین کو کچلنے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کر رکھی تھی۔ سن 1092 میں نظام الملک طوسی اپنی پالکی میں سے جا رہا تھا اور ایک درویش کے روپ میں ایک فدائی اس کے قریب آیا۔ اس نے ایسا روپ دھار رکھا تھا جیسے وہ کوئی فریادی ہو اور کوئی خط دینا چاہتا ہو۔ جیسے ہی نظام الملک نے اس سے وہ کاغذ لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، فدائی نے اسی وقت اپنے لباس میں چھپایا ہوا سحر آلود خنجر نکالا اور اس کے سینے میں اتار دیا۔ نظام الملک موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس قتل نے پوری سلجوقی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا اور الحشاشین کا خوف ہر امیر اور وزیر کے دل میں بیٹھ گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ الحشاشین نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملہ کیا۔ ایک بار جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں تھے تو وہیں پر سائے میں سے 3 فدائین باہر نکلے اور انہوں نے ان کے سر پر زوردار حملہ کیا، لیکن سلطان اپنے لوہے کی ہیلمٹ کی وجہ سے بچ گئے۔ یہ آواز سن کر باہر سے محافظین بھی آئے اور ان سب نے مل کر ان 3 فدائین کو مار ڈالا۔ لیکن جب تیسرا فدائی زمین پر گرا ہوا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو وہ تب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور سوچتے رہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے۔ جب صلیبی جنگجو یعنی کروسیڈرز یروشلم پر قبضہ کرنے آئے تو الحشاشین نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ ان کا سب سے بڑا شکار بنا کونراڈ آف مونٹ فیرٹ، جو کہ یروشلم کا بادشاہ بننے والا تھا۔ تو فدائیوں نے مہینوں تک عیسائیوں کا بھیس دھارے رکھا اور اس کے قلعے میں وقت گزارا، اس کا اعتماد جیتا، اور ایک دن جب وہ گلی سے گزر رہا تھا تو دونوں نے مل کر چپ چاپ اسے قتل کر دیا۔ لیکن پھر 13ویں صدی میں دنیا کا نقشہ بدلنے لگا۔ مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے تاریخ کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کو
تنکوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ یہ طوفان تھا منگولوں کا، جس کی قیادت چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان کر رہا تھا۔ ہلاکو خان جب اپنی عظیم و شان فوج لے کر ایران اور بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے الحشاشین کے قلعے بھی آئے۔ ہلاکو خان ایک ایسا ظالم حکمران تھا جو کسی خوف اور کسی نفسیاتی جال کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے پاس لاکھوں کی فوج تھی اور اس کے پاس اس وقت کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کیٹاپلٹس تھیں جو پہاڑوں پر بھی بھاری پتھر اور بارود پھینک سکتی تھیں۔ سن 1256 میں منگولوں نے قلعہ الموت کا گھیراؤ کر لیا۔ اس وقت الحشاشین کا آخری پیشوا رکن الدین خورشاہ تھا۔ وہ منگولوں کی اس بے پناہ طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ منگولوں نے مسلسل حملہ کر کے قلعے کی دیواروں کو نقصان پہنچایا اور بالآخر رکن الدین خورشاہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ منگولوں نے الموت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ہولناک کام کیا جس کا افسوس تاریخ کو ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے الموت کی عظیم و شان لائبریری کو جلا کر راکھ کر دیا، جس میں حسن بن صبا کے دور سے جمع کی گئیں ہزاروں نایاب کتابیں، سائنسی تحقیقات اور خود الحشاشین کے اصل خفیہ ریکارڈ موجود تھے۔ جو ان کے تمام تر اصلی راز ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئے۔ یوں اس پراسرار اور خوفناک تنظیم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جس نے 1.5 صدی سے زائد عرصے تک دنیا کو اپنے اشاروں پر نچایا۔